بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ناظرین ویلکم بیک، اور ماشاءاللہ آپ بھی سورۃ الہمزہ کی اور بقیہ جو صورتیں ہم نے پچھلے پروگراموں کے اندر پڑھائی ہیں، آپ کو پریکٹس کروائی ہیں، امید ہے کہ آپ نے وہ پریکٹس بھی کی ہوں گی ان کی، اور ابھی لائیو کالز کھول دی گئی ہیں، اور لائیو کالز کر کے انشاءاللہ العزیز آپ آسانی سے ہمیں پروگرام میں جوائن کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین جب تک ہمارے ساتھ کوئی کالر نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سبق کو آگے رواں دواں کرتے ہیں، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ناظرین آیت نمبر 3 کی ہم وضاحت کر رہے تھے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، ہم نے اس کی حرکات کو بھی بتلایا اور پھر اس کے بعد اس کے پروننسیشن کو بھی آپ کے سامنے وضاحت کی صحیح معنوں میں۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم اس کی ہجے، اس کی اسپیل یعنی اس کے جوائن کرنے کا طریقہ وہ بتلاتے ہیں آپ کو۔ ناظرین آیت نمبر 3 ہے یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ناظرین یا کو ہا سے جوائن کریں گے کیونکہ ہا پر جزم کی علامت ہے، جزم کی علامت کی تقاضا کرتی ہے کہ اس کو ما قبل متحرک سے ملایا جائے، تو یا ہا زبر یح، سین زبر سا، یحس، با پیش بو، یحسب، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، یحسب ان، میم الف زبر ما، لام زبر لا، مال، ہا الٹا پیش ہو، مالہ، یحسب ان مالہ، حمزہ خا زبر اخ، لام زبر لا، دال زبر دا، اخلد، ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ، آگے فل اسٹاپ کی علامت ہے تو ہم ہا کو ساکن کر دیں گے، یعنی اس پر جزم کی علامت تصور کریں گے، تو یہاں پھر اخلدہ سے اخلدہ ہو جائے گا، دال ہا زبر دہ ہو جائے گا، تو یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یہ پوری آیت الحمدللہ ناظرین آپ نے صحیح معنوں میں، امید ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو گئی ہوگی یہ آیت نمبر 3۔ اب آئیے آیت نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آج ہم انشاءاللہ العزیز تجوید میں بھی آپ کو بہت ہی ضروری عمل، اور تجوید کے اندر آزائے صوت ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی بتلائے ہیں، لیکن ہم نے اثر نو دوبارہ آپ کے لیے تجوید کے لیے آسانی کے لیے، کیونکہ ہمارے وہ ناظرین و سامعین جو ہمیں ہمارے نئے کالرز ہوں گے جو ہمیں جوائن کریں گے تو ان کے لیے بھی بہت ہی آسان ہو جائے۔ ناظرین و سامعین آج انشاءاللہ العزیز ہم تجوید کے پورشن میں انشاءاللہ العزیز آزائے صوت کے نام انشاءاللہ بتلائیں گے۔ آیت نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ ناظرین آیت نمبر 4 میں بھی 4 کلمات ہیں، نمبر 1 کلا، نمبر 2 لینبذن، نمبر 3 فی، اور الحطمہ، 4 کلمات ہیں۔ پہلے کلمہ ہے کلا، کلا میں پہلا حرف کاف ہے، کاف پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے، پھر اس کے بعد لام ہے، لام پر تشدید کی علامت موجود ہے اور اس پر زبر کی علامت بھی موجود ہے، اور اس کے بعد ناظرین لینبذن میں پہلا حرف لام ہے، لام پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے، پھر یا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، پھر نون، نون پر جزم کی علامت موجود ہے، تو یہاں ہم نون یہاں اخفا کریں گے، تو یہاں یاد رکھیے گا یہاں پر میم پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے، لیم پڑھیں گے۔ یہاں نون لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا، آپ غور کیجئے گا تو اپنے قرآن کے اندر کہ دیکھیے کہ یہاں نون کے ساتھ چھوٹا ایک میم بنا ہوا ہے، تو یہاں میم پڑھا جائے گا، میم پر جزم کی علامت ہے، اور اس کے بعد با ہے، با پر زبر کی علامت موجود ہے، ذال پر بھی زبر کی علامت موجود ہے، پھر نون، نون پر تشدید اور فتحہ کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد تیسرا کلمہ ہے فی، فی میں 2 حروف ہیں، فا اور یا، فا کے نیچے زیر اور یا کو لام سے ملائیں گے، تو لام پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد ہا پر حطمہ میں پہلا حرف لام تھا، دوسرا ہا ہے، ہا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، اور طا پر زبر کی علامت موجود ہے، میم پر بھی زبر کی علامت موجود ہے، اور تا کے نیچے زیر کی علامت موجود ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ آپ نے آیت نمبر 4 کی حرکات کو جانا، اب ہم اس کی پروننسیشن کی جانب بڑھتے ہیں کہ پروننسیشن اس کی کس طریقے سے ادا کی جائے گی، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، اس کا مخرج کیا ہوگا۔ ناظرین کلا، کلا میں حرف کاف ہے، کاف کا مخرج یہ حروف لہویہ میں سے، اور اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے، تالو کے سخت حصے سے
کاف ادا ہوتا ہے. اس کے بعد لام ہے، لام حروف طرفیہ میں سے. پچھلی آیت کے اندر ہم نے وضاحت کر چکے تھے کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ تالو کے جانے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حروف طرفیہ میں سے ہے. اس کے بعد دوبارہ لام ہے، اس کی وضاحت ہو چکی. پھر اس کے بعد یا ہے، یا حروف شجریہ میں سے وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتی ہے. اور اس کے بعد میم ہے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتی ہے اور حروف شفویہ میں سے ہے. اور اس کے بعد با ہے، با حروف شفویہ میں سے ہے اور دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ذال ہے، ذال حروف لثویہ میں سے ہے اور اس کا مخرج زبان کا سرا. یاد رکھیے گا یہ ثا پہلی مرتبہ آیا ہے 3 آیتوں میں سے. ثا حروف ذال حروف لثویہ میں سے ہے. یہ 3 حروف لثویہ کہلاتے ہیں، ثا ذال و. لیکن ناظرین ہم یہاں اس کی وضاحت کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ بہن سعیدہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سعیدہ چشم سے. جی ماشاء اللہ سعیدہ بہن خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. الہمزہ سنائیں گی یا کوئی اور سورت سنائیں گی؟ یہی سنا دیتی ہوں. اور سورہ فاتحہ. چلیں سورۃ الفاتحہ سے وہاں سے روزانہ ایک سورت سنائیے، یہاں سے یہ سنائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورۃ الفاتحہ شکریہ. سنائیے. جی پہلے سورہ فاتحہ سناؤں؟ جی سورۃ الفاتحہ سنا دیجیے جیسے آپ کو آسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں کی کو کھینچے نہیں، مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. یہاں حمزہ کو جب ہا سے ملائیں گے تو نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. ماشاء اللہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دوبارہ پڑھیے غیر جی دوبارہ پڑھیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ماشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. کوشش یہ کیجیے کہ جو حرکات ہیں نا زبر زیر پیش ان کو کسی بھی انداز سے کھینچنا نہ پائیں. ان کو کھینچنا نہیں ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے. بس یہ ایک آپ کوشش کیجیے، باقی ماشاءاللہ آپ کی کافی بہتر ہے. ٹھیک ہے. آپ سورۃ الہمزہ سنائیے. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھیے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں الرح کو واضح کریں. بسم اللہ الرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. دوبارہ پڑھیے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہومزاتل کیونکہ میم پر بھی زبر ہے، زا پر بھی زبر ہے تو حرکات کو واضح کیجیے. ہومزاتل لمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ماشاءاللہ. الذی جمع مالا وعددہ. مالا وعددہ. مالا وعددہ. ماشاءاللہ. یحسب ان مالہ اخلدہ. ماشاءاللہ. کلا لینبذن فی الحطمہ. ہاں یہاں کوشش کیجیے کہ جب نون مشدد ہوگا، جب بھی نون مشدد اور میم مشدد آئے گا تو یہاں غنہ کرنا ہے. غنہ کہتے ہیں کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو، ناک کے بانسے میں تھوڑی دیر آواز کو روکے رکھنا، یعنی ٹیکنگ دا وائس انٹو نوز 2 سیکنڈ، یعنی 2 سیکنڈ کے لیے آپ اپنی آواز کو ناک کے اندر روکے رکھیں گے. جیسے کہ مثال کے طور پر کلا لینبذن فی الحطمہ. کلا لینبذن فی الحطمہ. ماشاءاللہ. وما ادراک ما الحطمہ. را پر کھڑے زبر کی علامت ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. وما ادراک ما الحطمہ. ما الحطمہ. ما الحطمہ.
ماشاء اللہ. نار اللہ الموقدہ. دوبارہ پڑھیے. نار اللہ، نار اللہ، نار اللہ الموقدہ. موقدہ، یہاں واو ہے نا، واو کو واضح کیجیے. جی موقدہ. ماشاء اللہ، بہت خوب. التی تطلع علی الافئدہ. لام کو مت کھینچیں، حرکات کو مت کھینچیں. التی تطلع علی تطلع، تطلع نہیں، التی تطلع، تطلع. التی تطلع علی الافئدہ. ماشاء اللہ. انہا علیہم مقصدہ. مقصدہ، مقصدہ. صدہ. صدہ. جی فی عمد ممددہ. ماشاء اللہ، ماشاء صدق اللہ، اللہ العظیم. ماشاء اللہ. آج تو کافی بہتر ہے آپ کی ماشاء اللہ سورۃ الہمزہ بقیہ دنوں کی بنسبت، لیکن تھوڑا سا غور کیجئے اپنی حرکات پر کہ حرکات کو تھوڑا سا کھینچ لیتی ہیں. باقی آپ نے ادائیگی، حروف کی ادائیگی ماشاء اللہ کافی بہتر ہوگی الحمدللہ. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے پریکٹس جاری رکھیں گے. بہت شکریہ کال کرنے. جزاک اللہ. خدا حافظ. جزاک اللہ فی الدارین. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین سامعین، ماشاء اللہ یہی ذوق، یہ ذوق اور شوق عمر کا، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک. تو یہاں عمر کی کوئی قید نہیں. یاد رکھیے دنیا میں انسان بہت سے علوم حاصل کرتا ہے اور وہاں شرماتا نہیں، لیکن قرآن کریم کو پڑھتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو سیکھنے میں ذرا اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، اس کو اللہ رب العالمین ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن وہ اپنی جستجو کو چھوڑتا نہیں، اپنے شوق کو چھوڑتا نہیں، اور اسی طریقے سے جب وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کی ادائیگی درست نہیں ہوتی تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن امید ہے کہ جو شخص کوشش کرے دنیا میں تو اس کی کوشش کا نتیجہ ضرور نکلا کرتا ہے. تو ناظرین و سامعین، بقیہ ناظرین و سامعین سے میں کہوں گا کہ الحمدللہ اب یہ باقاعدہ لائیو پروگرام سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہمارے وہ ناظرین و سامعین جو ہمارے پرمننٹ کالرز ہیں، جو ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کر سکے، وہ ان کو بتلا دیں کہ الحمدللہ آپ کے لیے لائیو پروگرام دوبارہ شروع ہو گیا. ناظرین اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی حرکات کو واضح کیا. اب ہم اس کی پرناؤنسیشن کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کی پرناؤنسیشن کو واضح کرتے ہیں. ناظرین آیت نمبر 3 ہے آیت نمبر 4 ہے کلا لیمبذن فی الحطمہ. ناظرین اکرام، کلا پہلا حرف کاف ہے اور اس کی ہم نے وضاحت کر چکے تھے، اور لیمبذن میں نون تک ہم پہنچے تھے. لیمبذن یعنی دوسرے کلمے کی وضاحت کر چکے تھے لیمبذن میں. تیسرا کلمہ ہے فی. فی میں 2 حروف ہیں. پہلا حرف فا ہے. فا کا مخرج دونوں ہونٹوں کے، یہ حروف شفویہ میں سے ہے، اور اس کا مخرج اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے. حروف شفویہ میں سے ہے، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد یا ہے، یا حروف شجریہ میں سے وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد لام ہے. لام حروف طرفیہ میں سے، زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہا ہے. ہا حروف حلقی میں سے ہے اور گلے کے مڈل آف پارٹ یعنی مڈل آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد طا ہے. طا حروف نطعیہ میں سے ہے اور اس کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد میم ہے. میم حروف شفویہ میں سے ہے اور یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد تا ہے. تا حروف نطعیہ میں سے ہے اور یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ثنائے علیہ کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. ناظرین الحمدللہ جب ہم اس کو تا کو جب ہم پڑھیں گے وقف کی صورت میں تو تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا پڑھیں گے. تو یاد رکھیے ناظرین، یہ آیت نمبر 4 کی حرکات کے بعد اس کی پرناؤنسیشن کی وضاحت تھی. ناظرین اب ہم چلتے ہیں اس کے جوائن کرنے کے متعلق، یعنی کہ اس کو ہجے اس کی کس طریقے سے کی جائے گی، اسپیل کس طریقے سے کی جائے گی. آئیے اس کی اسپیل کی وضاحت کرتے ہیں. ناظرین کاف کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر تشدید کی علامت بھی ہے اور لام کی جو حرکت ہے اس کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. کاف لام زبر کل، لام زبر لا، کل لام زبر لا.
یا میم پیش یم با زبر با لا یم با ذال نون زبر ذن نون زبر نا یم بذن فا لام زیر فل حا پیش حو فل حو قا زبر قا فل حطا میم زبر ما فی الحطامہ تا زرتی فی الحطامتی، لیکن آگے فل اسٹاپ کی علامت ہے تو تا کو ہم ساکن کر دیں گے، فی الحطامتی سے فی الحطامہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ گول تا کی صرف یہاں یہ صورت ہوگی کہ گول تا کو ہم جب بھی پڑھیں گے وف کی صورت میں تو تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین تجوید سے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے اعضائے صوت، یعنی کہ وہ انسان کے جسم کے وہ اعضاء جو خصوصاً تجوید کے اندر استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دانت، زبان، انہیں کیا کہتے ہیں، ان کے کیا نام ہیں۔ ہر تجوید کے اندر ہر دانت کا ایک نام ہے۔ آئیے ناظرین اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین سبق نمبر 3 ہے اعضائے صوت کے مخصوص نام۔ اعضائے صوت کے مخصوص نام، سامنے اوپر نیچے، سامنے یعنی کہ فرنٹ میں سامنے اوپر نیچے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، یعنی 2 اوپر کے 2 نیچے، جو اوپر کے 2 بڑے دانت اور 2 نیچے کے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والے 2 کو ثنایا علیا کہتے ہیں اور نیچے والے 2 کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں علیا اوپر والے کو اور سفلا کہتے ہیں نیچے والے۔ تو یاد رکھیے ثنایا 4 دانتوں کو، اوپر والے 2 دانت، نیچے والے 2 دانت، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اب اوپر والے جو 2 دانت ہیں انہیں ثنایا علیا کہتے ہیں اور نیچے والے جو 2 دانت ہیں انہیں ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھیے، یہ نوٹ کر لیجئے اور اپنی کاپی کے اندر اس کو نوٹ بک کے اندر نوٹ کر لیجئے، یہ بہت ہی آپ کو کام دے گی باتیں۔ نمبر 2، ثنایا کے دائیں بائیں یعنی رائٹ اینڈ لیفٹ، اوپر نیچے دونوں جانب کے 4 دانتوں کو رباعی کہتے ہیں، یعنی کہ 2 جو اوپر والے ہیں اس کے ساتھ 2 اور ہیں، اوپر والے 2 اس کے ساتھ 2 اور ہیں، ایک ادھر اور ایک نیچے، ایک نیچے سائڈ پہ، نیچے رائٹ سائڈ اینڈ لیفٹ سائڈ، اسی طریقے سے اوپر رائٹ اینڈ لیفٹ، ان 2 کو، ان 4 کو رباعی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بات سمجھی کہ سامنے والے 2 دانت، 2 اوپر 2 نیچے ثنایا کہتے ہیں، اس کے بعد 2 اوپر 2 نیچے جو ثنایا کے رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں انہیں رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کے ساتھ اوپر نیچے دونوں جانب 4 نوکدار دانتوں کو انیاب کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ والے ثنایا کے ساتھ 2 تھے رباعی کے ساتھ والے جو 2 دانت ہیں اوپر نیچے 4 دانت، انہیں انیاب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو نوکدار دانت ہوتے ہیں، کھانے والے دانت بھی کہلاتے ہیں، کاٹنے والے دانت کہلاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ نوکدار جو دانت ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ علم تجوید کے اندر انیاب کہتے ہیں، انہیں انیاب کہتے ہیں۔ انیاب کے ساتھ اوپر نیچے دونوں جانب 4 داڑیں ہیں، انہیں ضواحک کہتے ہیں، اوپر نیچے انیاب کے ساتھ 4 داڑیں ہیں، 4 اوپر 4 نیچے، 4 داڑیں اوپر 4 داڑیں نیچے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ضواحک۔ نوٹ کر لیجئے گا، انہیں ضواحک کہتے ہیں، ضاد واو الف ح کاف، ضواحک کہتے ہیں۔ ان ضواحک کے ساتھ ضواحک کے ساتھ والی نیچے دونوں جانب 3 داڑیں طواحن کہلاتی ہیں، یعنی ضواحک کے ساتھ، ضواحک کہتے ہیں ہنسنے والے دانت، ان کو آسانی، جب انسان مسکراتا ہے تو منہ کے دانت جو ہے وہ نظر آتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے ضواحک انہی کے کہتے ہیں جو انیاب کے ساتھ داڑیں ہیں، انہیں ضواحک کہتے ہیں، ہنسنے والے دانت بھی کہلاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ضواحک کے ساتھ 3 داڑیں ہیں، انہیں طواحن کہتے ہیں، اور یہ کل 12 ہیں، یعنی کہ 3 اوپر رائٹ سائڈ، 3 اوپر لیفٹ سائڈ اور 3 نیچے رائٹ سائڈ اور اسی 3 نیچے لیفٹ سائڈ، تو 6 اوپر 6 نیچے، انہیں طواحن کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر طواحن کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب بالکل آخری 4 داڑیں جنہیں نواجز کہتے ہیں، اور جسے ہمارے ہاں مشہور بات یہ بھی ہے کہ اسے عقل کی داڑھ کہتے ہیں۔ عقل کی داڑھ کو علم تجوید کے اندر نواجز کہتے ہیں، تو یاد رکھیے کل۔ اب میں اس کو بہت ہی آسان انداز سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک شعر ہے، شعر کے اندر ایک ہمارے علم تجوید کے ماہر
استادوں نے ایک شعر ترتیب دیا ہے، اگر اس شعر کو یاد رکھ لیں تو یقیناً آپ کے لیے تمام دانتوں کے نام یاد رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ہے تعداد لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، 30 اور 2 یعنی 32، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4، ثنایا ہیں 4، رباعی ہے 2 2، ثنایا ہیں 4، رباعی ہے 2 2، ہے انیاب 4، ہے انیاب 4، باقی رہے 20، ثنایا ہیں 4، رباعی ہے 2 2، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ثنایا ہیں 4، رباعی ہے 2 2، ہے انیاب 4، باقی رہے 20، کہتے ہیں قراء ادراس، یعنی ادراس الف ضاد را السین، ادراس کہتے ہیں جو داڑوں کے ماہر ہیں، جو قراء کرام ہیں، کہتے ہیں قراء ادراس انہی کو ضواحک ہے 4، یعنی ضواحک ہے 4، طواحن ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ نے یہ شعر سمجھ لیا ہوگا، میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں، کوشش کیجئے اس کو صحیح معنوں میں نوٹ کرنے کی۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4، رباعی ہے 2 2، ہے انیاب 4، باقی رہے 20، ہے انیاب 4، باقی رہے 20، کہتے ہیں قراء ادراس انہی کو ضواحک ہے 4، طواحن ہے 12، ضواحک ہیں 4، طواحن ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2۔ ناظرین، یہ ہے دانتوں کے کل نام، اور علم تجوید کے اندر یہ دانتوں کے نام جاننا اس لیے ضروری ہے، جب آپ صحیح معنوں میں ان دانتوں کے نام جانیں گے تو آپ کے لیے مخرج کی ادائیگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ جب مخرج کی ادائیگی ہو جائے گی، ادائیگی اچھی ہو جائے گی، تو پھر علم تجوید کا جو معنی ہے، یعنی کہ عمدہ کر کے پڑھنا، اچھا کر کے پڑھنا، تو پھر آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو خود بھی پڑھنے میں سرور آئے گا اور سننے والے کو بھی سرور آئے گا۔ ناظرین سامعین، انشاءاللہ العزیز بقیہ انشاءاللہ اس کی بقیہ داڑوں کی اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم اور آپ مل کر اور تکبیر ٹی وی جو ایک عظیم کوشش کی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے، کہ آپ کے لیے اتنا آسان کر دے کہ قرآن کریم کو گھروں تک پہنچانا، ہر گھر تک اس کی تعلیم کو آسان کر دیا۔ ناظرین و سامعین، اللہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔